الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم اداکاران مظلوم کربلا المحسن کے اس مقدس آستانے میں بارگاہ میں عشرہ محرم کی 8ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ ایمان بالقرآن کے عنوان پر سورہ مبارک رحمان کی آیت کی تلاوت کا ہم مسلسل شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ مبارک رحمان اس اعتبار سے قرآن مجید کا منفرد اور خوبصورت سورہ ہے کہ اس سورہ مبارک کو عروس القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مبارک واحد سورہ ہے جس میں ایک ہی آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہے، اور حسن کلام کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ایک ہی لفظ یا ایک ہی جملہ ایک ہی قصیدے یا عبارت میں اگر بار بار استعمال کیا جائے تو طبیعت اور مزاج میں تکدر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس سورے میں مسلسل 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ استعمال کیا گیا، لیکن جتنی مرتبہ یہ لفظ، یہ جملہ، یہ آیت دہرائی جاتی ہے اتنا ہی صاحبان ایمان کے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ صلوات بھیجے یہ اس سورہ مبارک کی شان ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا رحمان وہ ہے، بڑی توجہ اس ترجمے پر ذرا سا تمہید میں، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے جس نے علم قرآن دیا۔ ترجمے کو فرمایا جائے محترم، رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم قرآن دیا، خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا، پہلے علم دیا پھر پیدا کیا۔ اللہ صلوات بھیجے، صلوات بھیجے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو
طرز زندگی منافقت کی موت ہے، نعرہ حیدری۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم قرآن دیا، بڑی توجہ اس ترجمے پر، وہ ہے رحمان جس نے پہلے علم دیا قرآن کا، خلق الانسان، پھر ایک مخصوص انسان کو پیدا کیا، اسی انسان کو جسے تخلیق سے پہلے علم دیا تھا۔ تب میں کسی فلسفے منطق میں نہیں جاتا، ہزاروں کے اس مجمع سے، تمام سنی شیعہ بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک، مجھے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی 1,24,000 پیغمبروں میں ایسا نبی، ایسا رسول، ایسا صاحب شریعت، ایسا صاحب کتاب دکھا دو کہ جو پیدائش سے پہلے علم قرآن رکھتا ہو۔ بہت توجہ دار مسئلہ، جو تخلیق سے پہلے علم رکھتا ہو، جو خلقت سے پہلے علم رکھتا ہو، یہ شرف صرف احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعزاز صرف میرے رسول کو حاصل ہے کہ جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم قرآن دیا، پہلے علم دیا، پھر پیدا کیا، تاکہ قیامت تک بشر اور خیر البشر میں یہ فرق واضح رہے۔ بشر اسے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہو بعد میں علم حاصل کرے، اور خیر البشر اسے کہتے ہیں جو پہلے علم حاصل کرے بعد میں پیدا ہو۔ اور جو ہے نعرہ حیدری بلند سلامت رہو بھائی۔ مولا آپ کو سلامت، مولا وہ رحمان ہے جس نے پہلے علم قرآن دیا، بڑی توجہ جانے ہوتا، پہلے علم دیا، بڑا فیصلہ۔ تمام مسلمان بھائی میرے سنیں، سب کی توجہات کے لیے ہم مشکور ہوں گے اگر یہ جملہ ان کے سادہ ذہنوں تک پہنچ گیا۔ اور اللہ وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے جس نے پہلے علم قرآن دیا، پھر محمد کو پیدا کیا، پھر انہیں بیان کرنے کا حکم دیا، تینوں درجے بیان فرمائے، یعنی پہلے علم دیا پھر پیدا کیا۔ تب کتنا فرق ہوا رسول میں اور امتی میں، کتنا فرق ہوا پیغمبر میں اور بشر میں، کتنا فرق ہوا خیر البشر میں اور بشر میں، کتنا فرق ہوا کلمہ پڑھانے والے میں اور کلمہ پڑھنے والے میں، کتنا فرق ہوا، کتنا فرق ہوا، اتنا فرق ہوا کہ میرا پیغمبر وہ ہے کہ جو پیدائش سے پہلے عالم تھا، امتی اسے کہتے ہیں جو پیدائش سے پہلے جاہل تھا۔ تو اے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، پیغمبر تمہارے برابر نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے جتنا علم اور جہالت میں ہوتا ہے، نور اور تاریکی میں ہوتا ہے۔ یا علی یا صلوات بھیجے محمد علیہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اتنا ہی فرق ہے ہم میں اور معصوم میں۔ میں براہ راست نہ کہہ رہا ہوں، اتنا ہی فرق ہے ہم میں اور معصوم میں، اتنا ہی فرق ہے جتنا علم اور جہل میں ہوتا ہے، علم اور جہالت میں ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے اس فرق کو یوں کر کے واضح کیا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے معصوم کو، اے پیغمبر کو، اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟
हमने तो अपने पैगंबर को पैदाइश से पहले इल्म दिया और तुम वो हो जब अब तुम बुतूने उम्महात से निकले थे, अपनी माओ के बेटों से निकले थे, तो लम यकुन शैइन मज़कूरा, तुम तो काबिले तज़किरा भी नहीं थे। तुम वो हो जो माँ के पेट से निकले तो काबिले तज़किरा नहीं थे। मेरा मोहम्मद वो है जब आमिना की गोद में आया तो कसरे कैसर के कुंगरे भी गिर गए, आतश कदे फारस भी ठंडा हो गया, काफिर बादशाह के महल के 14 मीनारे गिरे, आतशे फारस जो 1000 साल से जल रही थी, जिसकी बुत परस्ती हो रही थी, वो फौरन बुझ गई। इसने पैदा होते ही आतशे फारस को ठंडा करके, आतश कदे फारस को ठंडा करके कसरे कैसर के 14 मीनारे गिराकर कयामत तक ऐलान कर दिया, मुझ अब्दुल्ला के यतीम को अकेला न समझना, याद रखो ये कसरे कैसर और ये आतश कदे फारस का ठंडा हो जाना। मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं तुम जैसा बशर नहीं हूं, मेरे आने पर आग ठंडी हुई है, अगर मेरे दामन रहमत से वाबस्ता रहे तो जो भी वाबस्ता हो गया उसके लिए जहन्नम की आग ठंडी हो जाए। नहीं, अभी जुमला मुकम्मल कहाँ हुआ है, मुजमा तो सारा आज 8 मुहर्रम को गाजी अब्बास के सबके में तारीखी नारा लगाएगा। अजान मोहतरम, चलो बेटा ठहर जाओ, अभी ये जुमला मुकम्मल होने दो, उसके बाद उठना और तारीखी नारा तुम ही लगाना। ये जुमला मुकम्मल इस मंजिल पर आतश कदे फारस हुजूर की आमद में ठंडा हुआ, हुजूर तशरीफ लाए तो आतश कदे फारस जो 1000 साल से जल रहा था वो आग ठंडी हो गई। आग को ठंडी करके बताया, आग को ठंडी करके बताया कि ये इब्राहिम की मंजिल है कि नमरूद की जलाई हुई आग में पहुंचे तब भी ठंडी ना हो जब तक आयत ना आए कि या नारो खूनी बरदम बस सलाम अला इब्राहिम, ये आग ठंडी हो जा सलामती के साथ इब्राहिम पर। यह रहमतुल लिल आलमीन की शान है कि आमिना की गोद में आया तो हजारों मील के फासले पर आया। अरब में आग जल रही थी, अजब में अजम की आग ठंडी हो गई, ऐलान कर दिया जहन्नम की आग भी ठंडी हो जाएगी उनके लिए जो दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो गया। और कसरे कैसर के 14 मीनारे जलजले में आकर गिर पड़े, ऐलान किया मुझे अकेला न समझना, मैं अकेला नहीं आया, 14 की ताकत साथ रहा। इमाम के उस्ताद का नाम तुम बता दो, वरना तुम्हारे इमामों के उस्ताद मैं बताता। दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी तक ये बेटा अब तो हक बनता है ना बुलंद तरीन सलवात का मोहम्मद। अच्छा नहीं, मैं और जुमला कहता हूँ फिर आपके जज्बात ईमानी की नजर, फिर तारीखी जुमला दे रहा हूँ। अच्छा ये साबित नहीं कर सकते, कयामत तक नहीं कर सकते साबित, कयामत तक नहीं कर सकते। चलो यही साबित कर दो कि मेरे पहले इमाम से लेकर हिसाब, पहले इमाम से लेकर ना भाई, पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक मेरे किसी इमाम ने दुनिया में आकर किसी आलिम से कभी कोई मसला पूछा हो? समझो 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 समझो, अभी भी नहीं समझे, नहीं समझे, मुझे पता है आप किस तरह समझेंगे। देखें मैं बताता हूँ आपका समझना, इस तरह से आप समझेंगे। अच्छा ये नहीं बता सकते तो कोई यही बता दे कि मेरे पहले इमाम से लेकर मेरे आखिरी इमाम तक किसी ने कभी कोई सवाल किया हो और उस इमाम ने उस सवाली को ये कहा हो एक रात ठहर जा, बेटी से पूछ के जवाब दूंगा। खुदा के लिए
ہے، یہ علم ہے قرآن دے محمد علیہ وسلم، یہ علم ہے۔ قرآن کی منزل ہے، قرآن حاکم ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن ہے، قرآن مبین ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن نور ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن سند ہے، قرآن مسند ہے، قرآن حجت ہے، قرآن برہان ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن وکیل ہے، قرآن سہارا ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن ارادہ ہے، قرآن جادہ ہے، قرآن رستہ ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن منزل ہے، قرآن چپ رہے تو کتاب ہے، بول اٹھے تو ابو قرآن، یہ قرآن، یہ قرآن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سلامت رکھے آپ کو، سلامت دے دینا محمد علیہ محمد۔ چپ رہے تو کتاب ہے، بول اٹھے تو رسالت معاب ہے، تشریف کی منزل میں آئے تو ابو تراب ہے، سلامات دیتے سلامات دیتے، تشریف کی منزل میں تو ابو تراب ہے، سمتے تو نقطہ ہے، پہلے تو کتاب ہے، سمتے تو نقطہ ہے، پہلے تو 6666 آیتوں میں تبدیل ہو جائے، یہی قرآن ہے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، یہی قرآن جو 90 کروڑ مسلمان بھائیوں کے گھر میں ہے، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ الحمد سے لے کر بنات تک جو یہ 114 سورتوں اور 30 پاروں پر بین الجفتین قرآن ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہی قرآن ہے ہمارا، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں، نہ 31 پارے ہیں نہ 40 پارے ہیں، یہی 30 پارے ہیں، اور جو 30 پاروں کے علاوہ 30 سے زیادہ قرآن کے پارے سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہی قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمیں کوئی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سند دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے امام بارگاہ کھلے ہوئے ہیں، یہ درگاہ میں قرآن رکھا ہوا ہے، اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہم اسی کو ابھی بوتا دے کر آ رہے ہیں، ہر گھر میں یہی قرآن ہے۔ اگر کوئی اس قرآن 30 پارے کے قرآن کے علاوہ کہیں کوئی دوسرا قرآن دکھا دے، ہم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھ سے قرآن کے حاشیے پر کافر لکھ کر دے دیں گے، ورنہ الزام لگانے والوں پر اللہ کی ہدایت ہو۔ احتیاط سے اچھا ہے، احتیاط سے کا صلوات دے دینا محمد یہی ہمارا قرآن ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، میری جان ہماری مجبوری ہے، ہم پر الزام نہ لگاؤ، ہم تو قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن کوئی کسی اور کے حوالے تو پیغمبر نے نہیں کیا، قرآن تو علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جب ہم علی نہیں چھوڑ سکتے تو قرآن کیسے چھوڑیں گے؟ محمد
قرآن چھوڑنے کا احتمال تو وہاں آئے گا جہاں علی چھوڑنے کا ارادہ ہو، اور علی کو نہ چھوڑنے کی سزا تو ہم بھگتتے بھگتتے کافر ہو گئے ہیں۔ ورنہ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو ہم مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو آخری نبی ہم مانتے ہیں، اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں، رمضان کے 30 روزے ہم مانتے ہیں، عید الفطر کو ہم مانتے ہیں، عید الاضحیٰ کو ہم مانتے ہیں، حج کو ہم مانتے ہیں، زکوٰۃ کو ہم مانتے ہیں، جہاد کو ہم مانتے ہیں، خمس کو ہم مانتے ہیں، امر بالمعروف کو ہم مانتے ہیں، نہی عن المنکر کو ہم مانتے ہیں، حیات بعد موت کے ہم قائل ہیں، حشر کے ہم قائل، نسل کے ہم قائل، رجال کے ہم قائل۔ جتنی باتیں مسلمانوں میں مشترک ہیں ان ساری باتوں کو تو ہم مانتے ہیں۔ ہاں ایک اضافی بات یہ ہے کہ اللہ اور محمد کے بعد اسی قرآن کی روشنی میں ہم علی کو ولی مانتے ہیں، اسی قرآن کی روشنی میں۔ مگر کیا کہا اور آپ کو سلامت رکھے۔ اجیو بیٹا جناب محمد بھائی بتائیے کون سا ہمارا عقیدہ ملت اسلامیہ سے علیحدہ ہے؟ جو بات عقیدے کی ہے، عقیدے پر دین قائم ہے نا۔ جو مسلمات ہیں ملت اسلامیہ کے درمیان ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان بالتوحید بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے، ایمان بالعدل بھی ہے، ایمان بالقرآن بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، ایمان بالفرشتگان بھی ہے، ایمان بالعیدین بھی ہے، ایمان بالحج بھی ہے، ایمان بالزکوٰۃ بھی ہے۔ سارے ایمان تو ہیں، بلکہ دنیا عبداللہ کو سنیں گے آپ، سارے ایمان تو ہمارے پاس ہیں۔ کی بات ہے کہ آپ ہم سے بھی زیادہ ایمان رکھیں، لیکن ایمان رکھ سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے۔ ہم تو قیامت میں بھی جب اللہ دنیا سے پوچھے گا نا کیا لائے ہو، دنیا کہے گی ایمان لائے ہیں، دنیا کہے گی ایمان لائے ہیں، فرشتے پوچھیں گے دکھاؤ اپنا ایمان، تو اب کسی کے پاس ایمان دکھانے کے لیے ہوگا نہیں۔ ہم سے جب پوچھیں گے نا فرشتے دکھاؤ اپنا ایمان، تو ہم فرشتوں سے کہیں گے ارے تم ایمان کو پوچھتے ہو، ہم تو کل ایمان لے کر آئے، مجسم لے کر آئے ہیں، مجسم۔ مولا پوری طاقت سے بچے کنارے دنیا کے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس کل ایمان ہے، پیمانہ ہے برد ایمان کل کفر کل ہے۔ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہی نہیں، گندا ہے۔ توجہ سارے مجلس کی مولا سب سے بچے محفوظ رکھے ان تاریخی سماعت کو۔ یہ حدیث پیغمبر ہی نہیں میری جان، یہ ہے یہ حدیث پیغمبر کہ آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، یہ حدیث ہی نہیں، یہ حدیث ہے۔ تو علی کل ایمان تھا نہیں، علی کل ایمان ہے اور کل ایمان رہے گا۔ اور قیامت تک پیغمبر نے یہ میزان رکھی ہے کہ صرف جنگ خندق میں عمر بن عبد
جو علی کے مقابلے میں کل کفر کا نمائندہ بن کر آیا تھا، علی اس کے مقابلے میں کل ایمان بن کر گئے تھے، تب یہ پیمانہ خندق میں رکے گا نہیں، یہ قیامت تک جائے گا۔ علی کل بھی کل ایمان تھا، آج بھی کل توجہ، آج بھی کل ایمان ہے، قیامت تک کل ایمان رہے گا۔ اور علی کے مقابلے میں آنے والا جب بھی آئے، جہاں بھی آئے، جس دور میں بھی آئے، کل بھی کل کفر تھا، آج بھی یارو حیدری چلا دے جو بابا سے بڑا کون ہے؟ حد ہے حد ہو گئی، خدا کی قسم، میرے رحمت للعالمین نبی کی رحمت اور اس کے خلق عظیم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی حد ہو گئی۔ جس کے منہ میں آتا ہے کہہ بیٹھتا ہے نبی ہم جیسا۔ ارے کسی ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے تو ذرا کہہ کے تو کہے کہ علی ہم جیسا۔ ہمارا میرا کوئی توجہ چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں۔ میں ہم جیسا، قیادت میں ہم جیسا، کوئی کہے تو صحیح، آج تک کسی نے نہیں کہا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا علی کو اس کے مرتبے سے گھٹانے والا۔ علی کو جب ہجرت کے بستر پر رات کے اندھیرے میں چادر کے نیچے جن کافروں نے کچھ غلط سمجھا انہوں نے بھی نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا۔ یا علی یا علی یا علی۔ علی کو اس کے مرتبے سے بڑھایا تو ہے، گھٹایا نہیں، کسی نے ضرورت ہی نہیں ہو سکی۔ طاقت کفار چھین لی لسان اللہ سے۔ اس لیے کہ سینکڑوں برائیاں علی کی کرنے کے باوجود بھی یہ تو کہنا پڑے گا نا کہ علی علی ہے۔ سلوات دینے میں کیا چیزیں بول رہا یہ تو ماننا پڑے گا، تو پھر بھی کہو گے کیا کہ علی ہے؟ علی کے معنی بلند، علی کے معنی اعلیٰ، علی کے معنی برتر، علی کے معنی افضل، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا، یہی ہے نا علی کے معنی؟ تو کہنا تو پھر یہی پڑے گا نا بالآخر کہ علی علی ہے، علی علی ہے۔ تو نام کا علی نہیں ہے، کام کا بھی علی ہے۔ معنی ذہن میں رکھیں تو لوگ پائے گا آپ کو، علی صرف نام کا علی نہیں ہے، علی کام کا بھی علی ہے۔ علی کا نام بھی علی، علی کا کام بھی علی، علی کا مقام بھی علی، علی کا پیغام بھی علی، علی کی جائز ارادت بھی علی، علی کا حسب بھی علی، علی کا نسب بھی علی، علی کا سبب بھی علی، علی کا خاندان بھی علی، علی کا قبیلہ بھی علی، علی کی قوم بھی علی، علی کا خاندان بھی علی، علی کا حاکم بھی علی، علی کا عبد المناف بھی علی، علی کا عبد المطلب بھی علی، علی کا عبداللہ بھی علی، علی کا ابو طالب بھی علی، علی کی نماز بھی علی، علی کا قیام بھی علی، علی کا قعود بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی، علی کی دعا بھی علی، علی کی تلوار بھی علی، علی کی ضرب بھی علی، علی کی سلو بھی علی، علی کی جنگ بھی علی، علی کا خطبہ بھی علی، علی کی تقریر بھی علی، علی کی توضیح بھی علی، علی کے بچپن بھی علی، علی کا لڑکپن بھی علی، علی کی جوانی بھی علی، علی کی ضعیفی بھی علی، علی کی تیغ بھی علی، علی کی سوچ بھی علی، علی کی فکر بھی علی، علی کا خطبہ بھی علی، علی کا جادہ بھی علی، علی کا رہبر بھی علی، علی کی شریک حیات بھی علی، علی کا حسن بھی علی، علی کا حسین بھی علی، علی کا محمد بھی علی، علی کا خدا بھی علی۔ میرا تاریخ سے کس کس کو چھوڑے، کس کس کو چھوڑے۔
علی کا تو ہے علی کا نام بھی علی، علی کا پیغام بھی علی، علی کی امام بھی علی، علی کا باپ بھی علی۔ کہوں علی کا خطبہ بھی علی، علی کی خطاب بھی علی، علی کی کتاب بھی علی، علی کی کتاب بھی علی۔ میں کل کی گفتگو سے مسلسل ہو گیا عزیزان محترم علی کی فیض سے۔ یاد رکھو میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن معجزہ ہے جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقلوں کو عاجز کر دے، لاجواب کر دے۔ تو معجزے سے ایمان نہیں آیا کرتا، ایمان علم سے آتا ہے۔ قرآن نے معجزہ دیا، علی نے نہج البلاغہ کی صورت میں علم دیا، اور جو ہے نا اب آل محمد کے ہر محمد نے علم ہی علم دیا ہے۔ کہیں نہج البلاغہ کی صورت میں علم ہے، کہیں صحیفہ کاملہ کی صورت میں علم ہے، کہیں ظہور آل محمد کی صورت میں علم ہے، کہیں حدیث کے مجموعے کی صورت میں علم ہے، کہیں عہدہ علمیہ کی صورت میں علم ہے، کہیں مراجع اعظام کی صورت میں علم ہے، کہیں علماء حق کی صورت میں علم ہے۔ اور علم کے یہ تجسمے کہیں سامرا میں ہیں، کہیں قم میں ہیں، کہیں نجد میں ہیں۔ اور یاد رکھو یہ کعبہ جس کی طرف تم سجدہ کرتے ہو، اس کی طرف سجدہ کرنے سے صرف سجدہ ہوتا ہے، علم نہیں آتا۔ عبادت کا کعبہ مکے میں ہے، علم کا کعبہ نجف میں ہے، اور کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ ہے علم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مذہب طاقت کے بلبوتے پر 14 شخصیاں قبول کر کے نہیں آیا، یہ مذہب علم کے میناروں پر، علم کے میناروں پر تلواروں کا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ دیکھو ایک دروازہ کتنے ماننے والے محمد آ رہے ہو، کہاں سے علم آ رہا ہے، کہاں سے علم آ رہا ہے۔ ہم سارے علوم کے جتنے مدرسے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایمان بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تشریح درس میں ہوتی ہے، مدرسے میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ مدرسے صرف ہمارے پاس ہے، باب اجتہاد صرف ہمارے پاس کھلا ہے، اس لیے کہ دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے یا علی یا علی صلوات محمد علیہ محمد، یہ ہمارا شخص ہے۔ ہر دور میں قرآن کی تشریح ہو رہی ہے، ہر دور میں توحید پر گفتگو ہو رہی ہے، ہر دور میں نبوت بیان کی جا رہی ہے، ہر زمانے میں امامت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ہر دور میں ولی اللہ کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں، ہر زمانے میں حق و باطل کے درمیان تمیز سکھائی جا رہی ہے، ہر زمانے میں لا تلبسوا الحق بالباطل کی تشریح ہو رہی ہے کہ حق اور باطل کو غلط فرق مت کرو، حق کو الگ رکھو، باطل کو الگ رکھو، بس جو حق کو باطل سے علیحدہ کر دے اسی کی ضرب کو ضرب علی کہتے ہیں۔ دعائیں چاہتا ہوں سارے بزرگوں کی اور آپ کو سلامت رکھے، سارے نوجوانوں کی توجہ، اور وہ یہ محض بلادہ ہمارے پاس، صحیفہ کاملہ ہمارے پاس، یعنی علم بھی ہمارے پاس، عمل بھی ہمارے پاس، نہیں غور کیا آپ نے، علم بھی ہمارے پاس، عمل بھی ہمارے پاس۔ قرآن سے معجزہ آتا ہے، علم سے یقین آتا ہے۔ اگر قرآن سے یقین آتا تو بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے قرآن چھوڑ کر علم لے لے علی کے دروازے پر کیوں آتے؟ علی یہ مسئلہ حل کر دیجیے، یہ مسئلہ حل کر دیجیے، یہ مسئلہ صلوات دینا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بلند ترین سارا مجمع صلوات بھیج دے۔ تو ایمان بالقرآن کا مسئلہ یہ ہے
ایک جملے آج کہہ رہا ہوں، کل انشاءاللہ اپنی مجلس میں اس کی وضاحت کروں گا. یہ ذہن میں رہے عزیزان محترم، یاد رکھو قرآن معجزہ بھی کب کہلایا؟ جب لب رسول تک آیا. جب تک لوح محفوظ پر تھا کلام الہی تھا، معجزہ نہیں تھا. اس قرآن کو معجزہ بھی کس نے بنایا؟ رسول نے بنایا. تو جس کے لب رسالت سے نکلا ہوا لفظ قرآن بن جائے وہ تم جیسا. ارے چھوڑو میرے نبی کی بات، میرے علی جیسا کوئی لے کر آؤ نا، میرے علی جیسا کوئی لے کر آؤ. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی کا دروازہ ہے. پہلے دروازے کا جواب تو لاؤ، شہر میں تو بعد میں جاؤ گے. پہلے وسیع کا جواب لاؤ، نبی تک بعد میں جانا. پہلے جزو کا جواب لاؤ، کل کو پھر سمجھنا. پہلے شاگرد کا جواب لاؤ، استاد کو پھر جاننا. خدا کی قسم اٹ شوڈ بی نوٹڈ ڈاؤن فار ایور. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، فاطمہ کی قسم، حسن مصطفیٰ کی قسم، حسین کربلا کی قسم، علی کے ان سارے فضائل کے باوجود بھی ہم علی کو محمد سے بڑھاتے نہیں ہیں. محمد علی کا بھی مولا ہے، علی ہمارا مولا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے فلسفہ. میں نے جملہ کہا ہے بڑی منزل پر، بڑی منزل پر سلام بھیجے محمد علیہ تو محمد سے کسی کو بھی بڑھائے کافر ہے. دروازے جنا محمد علیہ محمد جو رسالت میں آپ سے کسی کو بھی بڑھائے کافر. مرہ ذہن میں رہے آپ کے حسین کی مجلسوں سے لطف کے عظمت رسول ملتا ہے. جو ہے نا ان مجلسوں کا احساس کیا کرو، ان مجلسوں کا پاس کیا کرو، ان مجلسوں کی عظمتوں کو سمجھا کرو، ان مجلسوں کی شان کو سمجھا کرو. یہ مجلسیں پیغام علم رسالت کو عام کرتی ہے. حسین آج بھی تحفظ عظمت نبی کر رہا ہے اپنی مجلس کے ذریعے. آواز دینا محمد آیا کون جو ہے نا، یہ مجلسیں باقی رہیں گی انشاءاللہ، قیامت تک باقی رہیں گی. یہ جلوس باقی رہیں گے، یہ ماتم باقی رہے گا، یہ احتجاج باقی رہے گا، یہ عزاداری باقی رہے گی. یہی ایمان بل قرآن ہے، یہی کلمہ توحید کی بنیاد بھی ہے. ظالم کو ظالم کہا جائے گا، مظلوم کو مظلوم کہا جائے گا، حق کو حق کہا جائے گا، باطل کو باطل کہا جائے گا. ہمیں افسوس ہے کہ ہم یکم محرم سے اب تک مسلسل حکومت سے اپیل کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے بے گناہ ادادار ماتمی نوجوانوں کو چھوڑو. غازی عباس کے علم کی قسم، میرے بے گناہ جتنے نوجوان گرفتار ہیں ان میں سے ایک بھی قاتل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ہتھیار حیدر جناب کسی مسجد اور اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتے. تعلیمات ہی میں نہیں ہے، یہ ہماری تعلیمات ہی میں نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے سیکنا نوجوان اسیروں کو چھوڑو، ہمارے علماء پر جو چھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں وہ مقدمے واپس لو. عزاداری کی راہ میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ پاکستان ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے مگر اپنے ایمان سے زیادہ عزیز نہیں ہے. پاکستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے مگر اپنے ایمان سے زیادہ پیارا نہیں ہے.
حسین ہمارا ایمان ہے، عزاداری ہمارا ایمان ہے، ماتم ہمارا ایمان ہے، مجلس ہمارا ایمان ہے، اور اسلام میں ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ بس اتنی بات ذہن رکھو، آج کہہ رہا ہوں خیریت ہے، نکلے ہوں، اب بھی بدل لو راستہ، ایک راجواسی ہے، ارے کوئی ہے جو پوری طاقت سے تعریف کرے نعرہ حیدری، اتنی بلند سوال بھولے محمد یہ بیٹا اور اس مسئلے پر پوری قوم ایک آواز ہے، سب متحد ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم علی کی مبت کی چوری کی تصویر میں پروئے ہوئے جانے ہیں، غلط سمجھتے ہو، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں دروازے مختلف ہوتے ہیں۔ ارے دروازے جناب ہم یہ پوری طاقت سے ہم کسی بے وفا کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کسی بے وفا کے ماننے والے نہیں ہیں، کسی غدار کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اے عباس علمدار، اگر ہم قوم سے، مذہب سے، حسینیت سے غداری کریں تو ہم سے اپنا عذاب نازل کر، ہم وہ ہیں اٹل وعدہ ہے اپنا، جو میرے چوتھے مسئلے سے حلف اٹھا کے وعدہ کر کے متفق ہو وہ چوتھا مسئلہ کی نعرہ لگائے، جو متفق نہ ہو وہ نعرہ نہ لگائے، اسے بات کی قسم۔ اٹل وعدہ ہے اپنا ایک سخی عباس کے پرچم، مر آپ کے شہر کے تندرستی نہیں کر رہے، اٹل وعدہ ہے اپنا ایک سخی عباس کے پرچم۔ یہ دنیا کیا ہے، محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے، سمجھو سمجھو سمجھو، یہ دنیا کیا ہے، محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو اس جنت میں بھی جانے سے ہم انکار وفادار سے ماننے والے ہیں، یہ ہاتھ کس تو سکتے ہیں، یہ ہم دکھ نہیں سکتا۔ زمین لگی ہوئی سے مولا سلامت رکھے یہ حسین کی تبدیل لگانے والے آج ہر گلی میں ہر چیز کے لیے بھائی کا آزاد محبت ہے، اور ہر قدیم میں لکھا ہوا ہے کاموں کی یاد کرو، یاد تو قریب ہے اس قدیموں کے نام کی ام البنین کا بیٹا عطا، علی کی نماز نفس کی دعا کا اثر، علی کا علی بیٹا عطا، اسے 28 رجب کو جب مدینے سے حسین چلے ہیں کربلا کے لیے،
تو جناب البنین نے آج 2 رکعت نماز پڑھنا جناب البنین کی جاتا ہے. نماز سب میں سلام کیا کرو عباس کی ماں کو, انشاءاللہ ان کی حفاظت میں رہو گے, وفادار ہو. دشمن تمہیں دیر نہیں کر سکے گا. البنین نے عباس کو بلایا, بلا کر کا عباس تنہائی میں ماں کی اس بات سن رہا. تو کہیں نے اجازت لی عباس نے, آقا یہ بات آقا ماں بلا رہی ہے, اگر اجازت ہو آپ نے سنا میں نے بولا کہا ماں نے بلایا تھا, مگر یہ ہے کہ آپ کے ماں آقا ماں بلا رہی ہے, اگر اجازت ہو تو ایک لمحے کے لیے ماں کی بات ہو تو ہاں بات ضرور جاؤ, ماں کے پاس جاؤ. بھائی ماں بولے شہادت کے بعد ہمیں پیدا ہونا بچے لیا برداشت نہیں کر سکو گے. دوستوں عباس ماں کے پریوار, ماں نے البنین نے عباس کا تعلق رکھا, ساتھ ساتھ لے کر دورہ رسول کے اندر پہنچی, کہاں بات بیٹھ گیا. جناب البنین بھی بیٹھ گئی. جناب البنین نے بات کا دایاں ہاتھ اٹھایا, دایاں ہاتھ اٹھایا, بیٹے کا دایاں ہاتھ اٹھا کر قبر رسول دایاں ہاتھ اٹھایا, اپنے سر پہ رکھا. یہ کیا ہے؟ تو ہمارے مولانا مولانا مجھے ساتھ جزیرہ میں ہاتھ رکھا کرتے ہیں. عباس یہ کیا ہے؟ ہماری قبر رسول ہے, یہ مزار رسول اکرم ہے. مطلب کہ تیرا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ اماں آپ کی سفر ہے, کہا یہ کس میں ہے؟ کہا میری ماں, کہا تیری ماں کا سر ہے. کہا بات یہ ماں وعدہ کر, قبر رسول کی سفر تھا, ماں کے سر کی قسم تھا. ایک ہاتھ قبر رسول ہے, دوسرا ہاتھ ماں کے سر پر رکھ کر وعدہ کر کہ جب تک تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہے فاطمہ کی بیٹیوں کی تعداد. اور بیٹا پیچھے سے سمجھ کے مالک کو میرا سوال جب تک تیرے بازو سلامت ہے اس وقت جہنت کا کرنا تیرے حوالے. آزادانوں مجھے بات کی, مجھے اپنے غازی کی شہادت پر تو 2-4 جملے کہنے ہیں, لیکن میرا جی چاہتا ہے میں جناب البنین کو سلام کروں اپنی ماں کی طرف سے. کربلا کے واقعے کے بعد نماز عشاء پڑھ کر جناب البنین قبر رسول پہ آ جاتی, رات بھر بیٹھی روتی رہتی اور یہ مرثیہ پڑھا کرتی تھی, لوگوں مجھے البنین نہ کہو, میرے 4 بیٹے تھے, چاروں کربلا میں کام آ گئے, میری گود اجڑ گئی. اور جملہ سن لینا, باقی کالم برآمد ہوگا تو میں کہوں گا, مگر یہ قیامت کی منزل ہے. اور دوسرا بہت بڑے دل والا ہوگا, جو تھوڑے دل والا ہے وہ اڑ جائے, برداشت نہیں کر سکے گا. عباس کی ماں کے مرثیے کا جملہ ہے, جناب البنین کہتی ہے عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے. مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے, مگر عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر کھل گئی, سکینہ کے تماچے لگ گئے, تو یقین کرنا ختم کرو. اور جس کے بازو سلامت ہے وہ تو ماتم کرے نہ پھیل گئے. آج ہر گھر سے عباس کے سچے نکل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے گولیاں ڈالے ہوئے. ہم عباس کے فقیر ہیں, ہم عباس کے فقیر ہیں. عباس کے فقیروں کو زندہ رکھے, سلامت رکھے. ہاں روتے جاؤ بس ایک جملہ, 1-2 جملوں سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکوں گا.
آپ سن بھی نہیں سکیں گے. اداکاروں جملہ اگر سن سکو تو سن لینا. علامہ رشید سرابی فرمایا کرتے تھے کہ ہر شہید کو حسین نے بھیجا تو اس وقت تک کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے تھے جب تک شہید آنکھوں سے اوجل نہیں ہو جاتا تھا اور فوج شام کے بادل میں نہیں گر جاتا تھا. مگر جب عباس کو روانہ کیا ادھر عباس گیا ادھر حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا زمین پہ بیٹھ گئے. اکبر کو بلایا بیٹا علی اکبر ہمیں نظر نہیں آ رہا. حوصلہ بیٹا حوصلہ روکتے جاؤ قیامت کے جملے اگر مولانا مجھے راستے دے دی. اکبر ادھر آؤ ہمیں نظر نہیں آ رہا. حسین زمین پر بیٹھ گئے. اکبر برابر میں بابا سے کر کے بیان کرتے جا رہے ہیں. بابا عالم تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پتا جنگل کی طرف جا رہے ہیں. حسین نے خدا کا شکر کیا. بابا عالم اور تیز آگے بڑھ رہا ہے. بابا ایسا لگتا ہے چچا کو جنگل پہ جانے کی بڑی جلدی ہے. ابھی اکبر کہتے ہیں میرے نوجوانوں ابھی اکبر کہتے ہیں بابا عالم ٹھہر جا. میرے بابا جب میں کہوں بیٹا میرے پڑھا جب میں کرانا آیا سمجھتے رہو اس جملے کو. اکبر کہتے بابا علم ٹھہر گیا. تو ٹھہرنے کا اکبر علم ٹھہرا نہیں میرے غازی نے درجہ چھین لیا. میرے غازی نے درجہ چھین لیا علم گاڑ دیا ہے. اکبر کہتے ہیں بابا علم میں تیز میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں علی اکبر میرا غازی دریا میں سکینہ کی مست ڈال رہا ہے. بیٹا ذرا ٹھہر کے کافی بیٹا ذرا ٹھہر کے جب میں کہوں جب علم لانا خدا کے لیے اس سے پہلے لانا جب تک میں جملہ نہ کہوں میرا غازی بچے سکینہ بھرنے کے لیے دریا میں اتر رہا ہے. حسین نے سکون کا سانس لیا اور نوجوانوں اکبر نے چلا کیسا بابا علم بلند ہو رہا ہے. بابا علم بلند ہو رہا ہے. حسین نے کہا میرا غازی دریا کے پانی بھر کے کامیاب لوٹ رہا ہے. اکبر نے خوش ہو کے کہا بابا علم تیزی سے کھیلنے کی طرح ڈالا ہے. آخری جملہ اس سے زیادہ نہ آپ کہہ سکیں گے نہ میں پڑھ سکوں گا. بابا علم کھیلنے کی طرح ڈالا ہے. حسین نے قبول کا ساتھ لیا. اداکاروں کا سب کر لینا. اکبر نے اس مرتبہ چلا کے کہا بابا غضب ہو گیا. علم نے دائیں سے